بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 منٹ کے مدرسے کے پروگرام میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس درس حدیث کے پروگرام سے کافی فائدہ ہو رہا ہوگا، کافی معلومات بھی مل رہی ہوں گی، اور کئی ساری چیزیں جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی جب علم میں آ جاتی ہیں تو ان پر عمل کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کا بھی آپ کو علم ہو رہا ہوگا۔ دعا کریں اللہ رب العزت یہ سلسلہ جاری ساری رکھے۔ اسلامی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ عراق کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 9 بڑے بھائی دوسرے ماں سے تھے۔ باپ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی شفقت محبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ستیلے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اردن سے آنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے بیچ دیا۔ پھر شاہی محل میں پرورش پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھجوا دیا، جہاں تقریباً 9 سال گزارے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر دی۔ 61 سال میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تقریباً 80 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ مصر پر حکومت کرتے رہے۔ وہاں کے لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجے کا منتظم اور مدبر تسلیم کیا۔ 110 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ ایک رات آپ علیہ السلام کفار مکہ کو دعوت توحید دے کر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا اور اس نے کہا کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اس پر ابو جہل فوراً بولا، اے محمد، واقعی تم جادوگر ہو، تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو حقانیت سمجھ نہیں آتی اور دل پر بات اثر نہیں کرتی۔ ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان مال میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ اسی میں آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے وراثت سے۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور مال تقسیم کیا جاتا ہے تو اس سے بچپن میں چونکہ اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر ہی مال تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے اور اپنی بڑی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اس وقت تک مال کی میراث کی تقسیم بھی جائز نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، دوسروں کے یہاں افطار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ رمضان میں عبادت کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا اور اس کو تمام مہینوں پر فضیلت دی۔ پھر فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کہ وہ پاک تھا اس روز جس روز اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ اس لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو چھوٹے بچے اور یتیم ہماری پرورش میں آ جاتے ہیں، ان کی اگر جائیداد ہوتی ہے تو ہم ان کی جائیداد کو غلط اور ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یتیموں کے مال کو
ناجائز کھانے سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کے فائدہ وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے، دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے طرف واپس آنا ہے تو ہم سب ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہمارے سامنے نامہ اعمال پیش ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس میں نہ لکھی ہو۔ ہر چیز، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سوچ کے قدم اٹھائے اور سوچ سوچ کے بولے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آخرت کے بارے میں، دوستیوں کا سب سے ہلکا عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی دو ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا، وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ یعنی باقی سارا جسم اس کا عذاب نہیں دیا جا رہا، لیکن صرف پاؤں میں آگ کی جوتی پہنا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اتنی گرمائش پہنچ رہی ہے کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے۔ اس لیے جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پیچھے بھی یہ بات گزری ہے کہ اس مہینے میں ہم 4 باتوں کا بڑے اہتمام سے اللہ رب العزت سے مانگا کریں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کثرت سے پڑھیں، دوسرا استغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھیں، اور دوسری 2 چیزیں، ایک جنت اللہ رب العزت سے مانگے اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگیں۔ طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے، اس لیے یہ انجیر کا استعمال بھی بڑا مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔